مسلمان کی جنت کتنی بڑی ہوگی. آخری بندہ جو جنت میں جائے گا جب اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا وہ نکل آیا ہوگا اور وہ اس پہ خوش ہوگا کہ وہ جہنم سے نکل آیا. اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ صبر نہیں کر پائے گا، انسانی فطرت ہے یہ. جب وہاں جائے گا اس کے پاس ہی جنت کا ایک دروازہ ہوگا، گیٹ. اللہ تعالیٰ بولیں گے میری رحمت بہت وسیع ہے، تم مانگو تمہیں جنت دے دوں. ایک مسلمان کا جنت میں جانے کے بعد اسے جنت کتنی بڑی ملے گی؟ جنت کتنی بڑی ہوگی یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے. سوال ہے آپ کا جنت کتنی بڑی ہوگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت مسلمان کی جنت کتنی بڑی ہوگی. آپ سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، تو آپ نے بتایا کہ جنت جو ہے وہ تعداد صرف اللہ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہوگی. البتہ ایک اور حدیث بڑی انٹرسٹنگ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری انسان جو جنت میں جائے گا میں اس کو جانتا ہوں، اور اس کا وہ کیسے جائے گا یہ بھی جانتا ہوں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں اس کے بارے میں. تو آپ نے بتایا آخری بندہ جو جنت میں جائے گا جب اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، پل صراط کا سے گزار کر ایک جگہ بیٹھ جائے گا، اس کے عمل اس کے وہیں تک لے کر آئیں گے، اور وہ آگ سے نکل آیا ہوگا. وہ نکل آیا ہوگا اور وہ اس پہ خوش ہوگا کہ وہ جہنم سے نکل آیا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک دور جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں پہ ایک درخت اگا دیں گے. وہ درخت دیکھے گا اور وہ دیکھے گا، حسرت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بولے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کا سایہ نصیب فرما دے. میں نے بڑے عرصے سے کوئی سایہ دیکھا ہی نہیں ہے، جہنم میں جلتا رہا ہوں، دھوپ میں رہا ہوں، مجھے اس کا سایہ نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ بولیں گے لیکن ایک شرط ہے کہ اس کے بعد تم کچھ اور نہیں مجھ سے مانگو گے. کہتا میرے منظور ہے، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، مجھے اس درخت کا سایہ نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دیں گے، اس کے سائے میں آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ صبر نہیں کر پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور درخت دور اور اس سے بڑا خوبصورت درخت پیدا کر دیں گے جس کا سایہ اور گنا ہوگا، دیکھنے میں اور حسین ہوگا. کچھ عرصے بعد پھر خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دیجئے جو کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد میں اور آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی رحمت سے اس درخت کے پاس پہنچا دیں گے. کچھ عرصہ گزرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اس سے بھی حسین خوبصورت بہت زیادہ خوبصورت درخت پیدا کر دیں گے، بڑا والا اور دور ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندہ صبر نہیں کر پائے گا، انسانی فطرت ہے یہ. وہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا کہ مجھے صرف اس درخت تک پہنچا دیں، اس کے بعد میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، وعدہ کرتا ہوں. وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس درخت کی پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے بعد پہنچا دیں گے. جب وہاں جائے گا اس کے پاس ہی جنت کا ایک دروازہ ہوگا، گیٹ. اس کو وہاں پر جنت کے اندر کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. جنت کے اندر کی خوشیاں کہہ کے خوشبو اس کو آئیں گی، اس کو محسوس ہوں گی کہ اس گیٹ کے اندر ضرور کوئی بہت ہی دلکش چیز ہے، یہ جنت ہے، یہ کیا ہے. حسرت بڑھتی رہے گی اور پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرے گا کہ یہ اس کے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ بولیں گے تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو. بولے گا کہ مجھے بس اس درخت اس کے اندر ایک نظر ایک بار دکھا دیں ہے کیا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیں گے. وہ جائے گا اور ایک نظر دیکھ لے گا اور واپس آ جائے گا. بہت مایوسی سے آ کے واپس آئے گا، بیٹھ جائے گا، پریشان ہوگا اور بہت پریشان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ خود اس سے پوچھیں گے بتاؤ پریشانی کا معاملہ ہے کیا. تو بولے گا کہ یا اللہ شاید اس جنت میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، میں بہت گناہ گار تھا، میری شاید قسمت یہیں تک ہے، تو شاید اس جنت میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولیں گے میری رحمت بہت وسیع ہے، تم مانگو تمہیں جنت دے دوں. اور بولے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیسے مجھے جنت مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ بولیں گے جنت اس کی جگہ تم بات کر رہے ہو کہ دنیا کے سائز کے مطابق جتنی تمہیں جنت دے دوں. وہ پھر بولے گا اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکرائے. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ کیسی ہے ہم نہیں جانتے، تصور نہیں کر سکتے، لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر سنتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اس بات پر کہ اس بندے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میرا مسخر کر رہے ہیں کہ مجھے اس دنیا کی جتنی بڑی جنت آپ دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس دنیا سے بڑی کیا، اس سے ڈبل 5 دفعہ کہہ کر، لیکن دنیا سے 5 ٹائم بڑی جنت تمہیں دے دوں اگر تم چاہتے ہو.
بلکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بولا کہ 5 کے بعد اس کا میں تمہیں 10 گنا اور یعنی کہ 50 گنا دنیا کے سائے سے بڑی تمہیں جنت دے دوں، اگر تمہیں اتنی پسند ہے۔ تو وہ آبویسلی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ یہ آخری بندہ تھا جو جنت میں جائے گا۔ تو جو پہلے جنت میں یہ سنتے ہی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر آخری بندے کو اتنی بڑی جنت مل رہی ہے تو جو مسلمان پہلے سے ہی جنت فردوس میں جا چکے ہیں ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ صرف وہ اس جنت میں کیا ہے اور وہ کیا سائز ہے صرف اللہ کو پتہ ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی سب سے چھوٹی جنت، اور بڑی جنت تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کیا ہوگا۔ تو سب سے چھوٹی جنت تو یہ ہے جس بندے کو ملے گی، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی جنت چاہیے، آپ کو کون سی جنت چاہیے؟ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور اس جنت تو مفت میں ملے گی ہمیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑانا پڑے گا، اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس جنت کے مالک بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو بھی کہہ کر کہ میری سلطنت بہت بڑی ہے، میں تمہیں اس دنیا کے کئی گنا بڑی جنت دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت تو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، لیکن ہمارا وقت ضرور ختم ہونے والا ہے اور ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے ساتھ میں اس کا جواب ختم کرتا ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے دکھی انسان، جس نے صرف دنیا میں دکھ دیکھے ہوں گے، پریشانیاں دیکھی ہوں گی، اس کو جنت میں جب 1 سیکنڈ کے لیے لے کے جایا جائے گا اور واپس لے آئیں گے تو وہ بولے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ اس جنت کی رنگینیاں اور جنت کی خوبصورتی دیکھ کے اسے دنیا کی ساری پریشانیاں ہی بھول جائیں گی۔ اور اسی طرح دنیا میں ہر وقت جو دنیا کا امیر ترین انسان کو جب ایک بار جہنم 1 سیکنڈ کے لیے دکھا دی جائے گی تو وہ دنیا کی ساری لگژری، دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا اور بولے گا کہ میں نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جنت اور جہنم تو یہ ہے۔